ہفتے کے روز قومی اسمبلی سے وزیراعظم عمران خان نے 178 اراکین کی حمایت حاصل کر کے پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ متعدد اراکین نے اپنی تقاریر میں وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے خطاب بھی کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اراکین اسمبلی اور اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ سب کو دل سے تکلیف تھی جس طرح ہم سینٹ میں حفیظ شیخ کی نشست ہارے ہیں، ان کے مطابق یہ سب دیکھ کر انہیں اچھا لگا۔ عمران خان کے مطابق اس وقت ایک آزمائش ہے جس کا مقصد دیکھنا ہے کہ آپ اس سے کیسے نکلتے ہیں۔ ان کے مطابق پارٹی تب تگڑی ہوتی ہے جب اس پر آزمائش ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس مشکل سے نکلے ہیں۔ ان کے مطابق کئی اراکین بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جن کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ جب قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے تو وہ پھر مر جاتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں مجھے تو شرم آ رہی ہے اسپیکر صاحب، بکرا منڈی بنی ہوئی ہے۔ ہمیں ایک مہینے سے پتہ تھا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے، اس سے مجھے اور صدمہ ہوا۔ اگر یہ الیکشن آپ نے اچھا کرایا ہے تو پھر پتہ نہیں کہ برا الیکشن کیسا ہوتا ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں الیکشن کمیشن کے علاوہ اپوزیشن رہنماؤں اور نامنتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آصف علی زرداری جو دنیا بھر میں کرپٹ ثابت ہو چکا ہے، دنیا میں مسٹر 10% پر فلمیں بنی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر باری۔ دوسری طرف نواز شریف جو ملک لوٹ کر اور جھوٹ بول کر باہر بھاگا ہوا ہے، آج وہاں تقریریں کر رہا ہے اور سکیمیں بنا رہا ہے کہ اس کو اتنا پیسہ دو، ادھر اتنا پیسہ چلاؤ۔ یہ سب ڈاکو اکٹھا ہو کر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر پرویز مشرف نے ڈر کر NRO دیا تھا۔ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اس NRO کے بعد دونوں نے اقتدار میں آ کر دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔ ملک پر قرضوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ یوسف رضا گیلانی نے ملک سے باہر ملک کا $60 ملین لانے کے لیے خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ اب ایسے پھر رہا ہے جیسے نیلسن منڈیلا ڈسکوالیفائی ہو گیا ہو۔ عمران خان نے ایک بار پھر الزام دہرایا کہ فیٹف کی قانون سازی کے دوران حزب اختلاف نے نیب میں 34 ترامیم لے آئے تاکہ ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائیں۔ ان کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے۔ ان کے مطابق اپوزیشن کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ NRO نہیں دے گا۔ اب یہ فیٹف میں پھنس گیا ہے، اب اس سے NRO لے لو۔ ان کا نہیں پتا تھا کہ ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے گا۔ ان کے ایک شہزادہ اور شہزادی آ گئی۔ انہوں نے اخبار میں تصاویر لگا کر مینار پاکستان جلسہ تو کیا، لوگ نہیں نکلے۔ ان کے مطابق لاہور والے لوٹنے والوں کے لیے نہیں نکلتے۔ عمران خان نے کہا کہ ان دونوں پارٹیوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا تھا کہ اوپن بیلٹنگ کرائیں گے۔ دنیا کا کرپٹ ترین آدمی سینیٹر منتخب ہوا ہے جس کی بے تحاشا دولت ہے۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنا دیا، انہوں نے حفیظ شیخ کو ہرا دیا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات کو ہمارے ارکان کو کالز کی کہ 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا۔ ان کے مطابق شفاف الیکشن بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایجنسیز سے ایک سیکرٹ بریفنگ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا پیسہ چلا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آخری گیند تک لڑنے والا ہوں اور اگر پوری پارٹی بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی تو اکیلا لڑوں گا۔ خیال رہے کہ سینٹ انتخابات کے ایک دن بعد وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف اور DGI/SI کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے تبصرے سے ناراض ہوئے ہیں کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کا فیصلہ کیا ہے، ہم ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں، ہم الیکٹرانک مشین لے کر آ رہے ہیں، ہم ایسے الیکشن چاہتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم یہ سسٹم اس وجہ سے لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہمیشہ سے یہ بات ختم ہو جائے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ نظام ہم اسی طرح لے کر آئیں گے جس طرح دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کر آیا ہوں۔ آج کی قومی اسمبلی کی کارروائی کے دوران اسمبلی ہال میں حزب اختلاف کا کوئی رکن موجود نہیں تھا کیونکہ حزب اختلاف نے اعتماد کے ووٹ کی اس کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعتماد کے ووٹ کی کارروائی سے متعلق قرارداد پیش کی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے یہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 91 کی ذیلی شخصیات کے تحت طلب کر کے وزیر اعظم کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کو کہا۔ خیال رہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر اس شق کے تحت صرف اسی صورت میں وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا کہہ سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے اراکین کا اعتماد کھو چکے ہیں۔
آئین اور سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ صدر اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تاہم حزب اختلاف نے اس اعتماد کے ووٹ کی کارروائی کے متعدد قانونی سوالات اٹھائے ہیں اور اس کارروائی کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آج صبح وفاقی کابینہ کے اراکین اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں حکومت کے اتحادیوں نے عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس کی کارروائی سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہنگامہ آرائی بھی ہوئی۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا کہ صدر پاکستان نے کس پلیٹ فارم پر وزیر اعظم کو بتایا کہ اب اس اکثریت نہیں رہی اور اب ووٹ کا اعتماد لینا پڑے گا۔ جب سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب، احسن اقبال اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کے بعد واپس لوٹے تو وہیں بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان بھی موجود تھے، جس کے بعد وہاں دونوں جانب سے دھکم پیل دیکھنے میں آئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے صورتحال پر قابو پا لیا تو اس کے بعد ایک بار پھر لیگی رہنماؤں نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف کے حامیوں نے ان پر حملہ کیا اور گالم گلوچ کی ہے۔ حزب اختلاف کی جانب سے قومی اسمبلی کی اس کارروائی کے بائیکاٹ کا فیصلہ جمعے کی شام پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے اجلاس میں کیا تھا، جس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان پر عدم اعتماد سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کی صورت میں ہو چکا ہے۔ ان کو کہنا تھا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا کوئی رکن اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا اور یہ کہ اپوزیشن کے بائیکاٹ کے بعد اس اجلاس کی کوئی سیاسی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی کہنا تھا کہ کیا عمران خان سنیچر کو انہی ارکان سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں جو ان کے بقول بک گئے تھے۔ اعتماد کے ووٹ کی کارروائی پر سیاسی رد عمل بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ نو منتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ایک بات واضح ہے کہ صدر پاکستان اس بات سے متفق ہیں کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکے ہیں۔ انہوں نے سینٹ انتخابات جیتنے پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ آج حکومت نے غنڈہ گردی کی ہے۔ ان کے مطابق یہ اپوزیشن میں بھی یہی کیا کرتے تھے اور اب اقتدار میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا ہے مگر اب یہ جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح مریم اورنگزیب پر حملہ کیا ہے اس کا انہیں بڑا ملال ہے۔ انہوں نے احسن اقبال پر جوتا پھینکنے کی بھی مذمت کی۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ آپ سے جلد یہ سیکیورٹی واپس لے لی جائے گی اور پھر 22 کروڑ عوام آپ کو جوتے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنان نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق غنڈہ گردی کا مقابلہ اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا۔ آج جو ہوا اسے مسلم لیگ نون بھولے گی نہیں۔ ان کے مطابق جنہوں نے عمران خان کو بچایا انہیں اب ادارے کو جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور کو بچایا۔ ان کے مطابق عمران خان الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلا سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جس طرح ایجنسیوں نے کیا وہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ان کے مطابق وہ دن گئے جب آپ ظلم بھی کرتے تھے اور بات سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ ان کے مطابق پاکستان ٹرمپ نے آج جانے سے قبل حملہ کیا ہے۔ ان کے مطابق اب جو تھوڑے سے دن مل گئے ہیں اچھے سے بیٹنگ کرنا۔ ان کے مطابق یوسف رضا گیلانی ایک سیٹ کیا جیتے ہیں کہ ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق اب ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ حکومت کی سیاسی موت واقع ہو چکی ہے، اب تک تکلیف باقی ہے جسے پی ڈی ایم اور پاکستان کی عوام انجام دے گی تاکہ لاش بھی باہر نہ نکالی جا سکے۔ عمران خان ایک کٹ پتلی ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ سوشل میڈیا صارفین بھی رد عمل دینے میں پیچھے نہ رہے۔ کرکٹر محمد حفیظ کو پی ایس ایل ملتوی ہونے کے بعد کچھ دیگر امور پر بھی نظر رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی کامیابی کو عمران خان کا ماسٹر اسٹروک کہہ دیا۔ کچھ صارفین نے تو اسمبلی اجلاس کے دوران عمران خان کی مسکراہٹ کو ہی انتہائی قیمتی قرار دیا۔ جہاں عمران خان پر تنقیدی ٹویٹ کیے جا رہے ہیں وہیں ان کے حامی انہیں ٹویٹر پر اعتماد کا ووٹ بھی دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بھانجے احسان نیازی نے صاف صاف لکھا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دے دیا ہے اور اب مریم نواز کے ملک سے باہر جانے کے راستے بھی بند ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے اس کے رد عمل میں ٹویٹ کیا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ سرکاری ممبران نے نام نہاد اعتماد کے ووٹ کے سیشن میں یوں بیٹھے تھے جیسے کسی ماتم پر بیٹھے ہوئے